السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اشتیق پر رونق افروز، بزرگان دین اور حاضرین انجمن، آج اس محفل میں اور آج اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے عطا کیا وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ بلا برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعرا حیران و ششدر لے گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطینوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رغبت کے شاہراہ نکل گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا آج عزت حاصل رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہن قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے مجھے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بیسود ہے۔ افسوس اور افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ مدحہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہیں پر ہے جا آخری آیت پر پہنچی۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس ذات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بدل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود تعالیٰ شاہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلانا اور خدا کا پیارا نبی شاہد فرماتا ہے: جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا
کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس طرح قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود بننے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں قرآن کریم عظیم برکت و سعادت ہے جو نور خدا بندی ہے معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے. وہ ان لوگ جو پشت مردہ چلی آ رہی ہے جس میں دنیا ذلیل اور حقیر جاتی تھی وہی ان کو کوئی نعمتوں میں کھیلنے والا سمجھتا, وہی ان کو چولہا عبد کا خطاب دیتا اور کوئی ان کو جاہلی کا کہتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام چھوٹا آٹھ تھا صحابہ کرام ہو گیا جن کو نمبر سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوان کا اعزاز ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت کا اس کا نام خلق ہو گیا. وہ مردہ قوم جو قوت نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی ہو گئی جس نے کیس و کثرت اور گروہ خاک کو ملا دیا, بڑی بڑی سلطنوں اور حکومتوں کو تختہ الٹ دیا. دوستوں قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی, قرآن آیا تو اپنے مسلمان کا پیغام آیا, قرآن آیا تو مسئلہ اسلام پھیلا, قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی, قرآن آیا تو بادی نے پہلے کا جلے ٹوٹ پڑے, قرآن آیا تو کفر شیطان توڑ گیا, قرآن آیا تو ساری کائنات کا نور ملا. حضرات جہاں سے صحابہ کرام کے کتب خانہ میں قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ تھی, اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی کی قدم چومتی چلی گئی. وہ قرآن تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 جو کی قسمت بدلی. آج ہم ہیں کروڑوں میں مگر دوسرے قوم میں ہم پر سوال ہے. جان ہماری محفوظ رہی, مال ہمارا محفوظ رہی, عزت و آبرو سے ہماری خلوار ہے, نہ ہمارے مساجد محفوظ ہے نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے. ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے. مسلمانوں ایک تو وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے. اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے, 60,000 فوج کا لشکر جنگان ہے. مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے. اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے. مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے. مشورہ ہوتا ہے, حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے, اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے بعد سامان کیا ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے, فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں, میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو مگر یہ دنیا دار اسباب ہے. 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے, کم از کم 60 آدمی لے جاؤ. چنانچہ اس آدمی کو اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کے مختلف قافلہ آگے بڑھا. چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے, اس کی تعداد 60,000 ہے. حضرت حماد بن ولید آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو. 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو, جاؤ ہم تم پر رحم کرتے ہیں اور دو بڑے کھجور اور چند اشیاء دیتے ہیں, کیوں اپنی جانوں پر شروع کرنے آئے ہو, یہاں سے چلے جاؤ. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تو واز بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, اپنی پسلی کو واز کے بدلے میں چھپاتا ہے. ارے تمہیں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے. حماد بن ولید اسلامی اس سرکار کو سن کر جوش میں آتا ہے, روز کو حکم دیتا ہے پکڑ لے اسرائیل آدمیوں کو. چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جاندار سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے, پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کچھ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا. صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ارے تاریخ شریف ہے, زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60,000 کا نور پھر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی. دوستو یہی قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا. واہ